الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ایک عرصہ سے سیرت انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو شروع کر رکھی تھی. اس گفتگو کو کچھ عرصے کے لیے میں نے موقوف کر دیا. اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے. اور ان ایام میں منبر و محراب کا وارث طبقہ، علماء، خطباء، عوام الناس کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ پیغامات رکھتے ہیں، انہیں کچھ واعظ و نصیحت کرتے ہیں. اس لیے آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں میں بھی رمضان کے حوالے سے چند باتیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم سنیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مل جائے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ کریم نے ایک فیصلہ بیان فرمایا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم انہیں ضرور ہدایت کی راہ پر گامزن کر دیں گے. اور صرف ہدایت کی روشنی سے ہی نہیں نوازیں گے، بلکہ
اس کو اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، مدد اور معیت خاصہ بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے یہ کتنا مبارک نظام ہے۔ جس طرح تاجر اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ اوقات مقرر کر لیا کرتے ہیں، تاجر اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ موسم مختص کر لیتے ہیں، اللہ نے مسلمان کے ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، مسلمان کی روحانیت کو پروان چڑھانے کے لیے بھی کچھ موسم مختص کر رکھے ہیں، جن میں سب سے خوبصورت موسم، سب سے بابرکت موسم، رحمتوں سے لبریز مہینہ وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اس مہینے کی خوشخبری دیا کرتے تھے، اور اس مہینے کی آمد سے قبل اپنے اصحاب کے سامنے ایک خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس خطبے میں آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے سامنے اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی عظمت اور اہمیت کو بیان فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام اصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ وہ مہینہ آ چکا ہے کہ جس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو کڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اور اس مہینے میں ایک ایسی مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس مبارک رات کے خیر سے محروم رہا وہ بہت بڑی بھلائی اور خیر سے محروم رہا۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک کو ہم کیسے قیمتی بنائیں، ہم کیسے رب تعالیٰ کے محبوب لوگوں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم کیسے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں اپنے اصحاب کو بتائیں، ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں روزے رکھنا، راتوں کو تراویح پڑھنا، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں حدیث میں آتا ہے طوفان کی طرح سخاوت کرتے تھے، جس طرح آندھی چلتی ہے اس طرح نبی علیہ السلام کثرت سے اس مہینے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ جتنے عمل میں نے بتائے ہیں ان سارے اعمال میں اپنی نیت کو خالص کیا جائے۔
میں نے باتیں انتہائی مختصر کرنی ہیں، لیکن ایک ایک بات بڑی قیمتی ہے۔ سارے اعمال میں اپنی نیت کو خالص کیا جائے۔ اخلاص یہ عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کریم نے عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ کسی بھی شخص کے عمل کی قبولیت کے لیے پہلی بنیادی شرط ہے ایمان کا ہونا۔ ایمان ہے تو عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اگر ایمان نہیں تو پھر کوئی شخص بیت اللہ بھی تعمیر کر لے، بیت اللہ میں جھاڑو بھی دیا کرے، حاجیوں کو ستو بھی پلایا کرے، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے سامنے تیرے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ تمہارے دل میں ایمان کی روشنی موجود نہیں ہے۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے پہلی بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا۔ دوسری شرط کہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ ایک شخص مومن ہے، وہ ایک عمل کر رہا ہے لیکن اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہے، وہ عمل بظاہر کتنا اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے دوسری بنیادی شرط ہے سنت کے مطابق ہو، اور تیسری بنیادی شرط جو اللہ نے بیان فرمائی وہ ہے عمل میں اخلاص کا ہونا۔ آپ اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اخلاص کو عمل میں کتنی اہمیت حاصل ہے۔ ایک بندہ مومن بھی ہے، عمل بھی سنت کے مطابق کر رہا ہے، لیکن اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے، یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں سنت کے مطابق، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے۔ ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ایک بہترین عمل ہے، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے۔ ہم حج جیسی عظیم عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں اخلاص نہیں، تو یہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو یہ اخلاص عمل کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اس لیے جو بھی عمل کریں مقصد صرف ایک ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ اور خیرات کریں، حج جیسی عظیم عبادت کریں، عمرہ ادا کریں، تمام اعمال میں صرف ایک نیت ہو کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جس شخص کی نیت خالص ہوئی اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ اس لیے آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، عام ہر شخص کو یہ حدیث یاد بھی ہوگی کہ آپ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں جو صدقہ کریں گے، بعد میں آنے والے لوگ
احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کریں، اس ایک مٹھی جو کے صدقے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ میں اخلاص اتنا زیادہ تھا، اس لیے اللہ کے ہاں ان کا چھوٹا سا عمل بھی بڑھ چڑھ کر اللہ اس پر اجر و ثواب عطا فرماتے تھے۔ اور یہ راز سلف صالحین کو ملا۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا جان، صحابہ کرام کے کلام میں، ان کی گفتگو میں اتنی مٹھاس کیوں ہوا کرتی تھی؟ صحابہ جب بولتے تھے تو ان کی باتیں دلوں پر اثر کرتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے انہم ارادوا وجہ اللہ، اس لیے کہ صحابہ کرام جب بات کرتے تھے تو صرف ایک مقصد ہوتا تھا کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ان میں اخلاص اتنا تھا کہ اس اخلاص کی وجہ سے اللہ نے ان کی گفتگو میں اتنی مٹھاس رکھی تھی۔ تو یہ اخلاص، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس ماہ مبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، اس عظیم مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہر عمل میں ہم اپنی نیت درست رکھیں، ہمارے ہر عمل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اور جب عمل میں اخلاص ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی مدد اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے جب ان میں 3 خصلتیں آ جائیں گی۔ ان میں پہلی خصلت یہ کہ اس امت میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ جب اخلاص پیدا ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ یہ امت نماز کی پابند بن جائے۔ اور تیسری خصلت کہ یہ ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائیں، ایک دوسرے کے خیرخواہ بن جائیں، اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں۔ جب امت میں یہ 3 خصلتیں پیدا ہوں گی، اللہ کی مدد نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر عمل میں اخلاص نصیب فرمائے، ہم ایک دوسرے کے خیرخواہ بن جائیں، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ رکھیں۔ اور دوسرا عمل جو اس مہینے میں ہم نے خصوصیت کے ساتھ کرنا ہے، ویسے بھی یہ پورا سال ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، لیکن خصوصاً اس ماہ مبارک میں وہ عمل یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کو پاک رکھیں، اپنے باطن کو پاک رکھیں، اپنے دل کو پاک رکھیں۔ اور دل کو پاک کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں ظاہری اور کچھ گناہ ہوتے ہیں باطنی، قلبی بیماریاں۔ جب انسان کے دل میں باطنی بیماریاں ہوں تو پھر انسان کے دل میں خیر اور اچھائی نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہم اپنے دل کو باطنی بیماریوں سے پاک کر لیں۔ اب باطنی بیماریاں کیا ہیں؟ کسی مسلمان کے بارے میں بغض، حسد، کینہ، تعصب، نفرت ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ باطنی بیماریاں ہیں۔
ہم عام طور پر آپس میں کہتے ہیں کہ ہم اخلاق اپنے اچھے بنائیں. یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو کہ اچھے اخلاق کیا ہیں. ہم سمجھتے صرف زبان سے کسی کے ساتھ خوبصورت انداز میں بولنے تو یہ اخلاق ہے. یاد رکھیں، انسان کے دل میں جو بغض ہے، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، مسلمان کے لیے نفرت ہے، مسلمان کے لیے بدخواہی ہے، یہ سب بد اخلاقیاں ہیں. جب تک ان بد اخلاقیوں کو دل سے نہیں نکالیں گے تب تک ہمارے اخلاق اچھے نہیں بن سکتے. اس لیے ان چیزوں کو اپنے دل سے نکالیں گے تو ہمارے اخلاق اچھے بنیں گے. تو ہمیں اپنے دل کو ان باطنی بیماریوں سے پاک رکھنا ہے کہ ہمارے دل میں یہ بیماریاں پیدا نہ ہوں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم میں سے کسی کی یہ جرت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض، حسد، کینہ اور عداوت رکھے. اس مہینے کے لیے خصوصی طور پر مسلمانوں کے دل پاک صاف ہونے چاہیے. جتنا انسان کا دل صاف ہوگا اتنی ہی خیر کو انسان اپنے دل میں سما سکے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کی زبان پر سچائی ہو اور جس کا دل صاف ہو. اب دل صاف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے خود اس کی وضاحت فرما دی. آپ نے فرمایا وہ دل جو ایسا صاف ہو جس میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، بغاوت پیدا کرنے کا جذبہ نہ ہو، کسی گناہ پر اس کا نفس اس کو نہ ابھارے. آپ نے فرمایا یہ صاف دل ہے. اور مسلمان کا دل صاف ہو تو آپ نے فرمایا یہ مومن اللہ کو بڑا محبوب ہے. اس لیے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم اخلاق حسنہ کے حامل بن جائیں، اپنے اندر سے اخلاق رذیلہ کو دور کر کے اخلاق حسنہ کے حامل بنیں. ہمارے دل میں بغض، حسد، کینہ، عداوت، نفرت کسی مسلمان کے لیے نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے تقریباً 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور پھر 36 سال کی عمر میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمائی. کتنا عرصہ مسلمان رہے؟ تقریباً 6 سال کا عرصہ مسلمان رہے. لیکن جیسے اسلام قبول کیا ان میں ایسی خوبیاں اللہ نے پیدا فرمائی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تشریف فرما تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ نے فرمایا یہ جو سامنے شخص آ رہا ہے یہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا حضرت سعد ہے، دائیں ہاتھ میں چھڑی ہے، بائیں ہاتھ میں جوتے ہیں، داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آ کر مجلس میں بیٹھ گئے. دوسرے دن آپ علیہ السلام نے پھر خوشخبری دی، یہ آنے والا شخص جنتی ہے.
تیسرے دن آپ علیہ السلام نے پھر خوشخبری سنائی، مجلس برخاست ہوئی، ایک صحابی ان کے پیچھے چل پڑے، چلتے چلتے ان کے گھر پہنچے، عرض کیا مجھے یہ بتائیں آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے؟ عرض کیا کہ میرے پاس ایک ہی عمل ہے۔ صحابہ جتنے بھی عمل کر لیتے تھے پھر بھی سمجھتے تھے ہم نے کوئی عمل نہیں کیا، اور ہم 2-4 نوافل پڑھ لیں تو ہم اترانے لگ جاتے ہیں کہ میں بڑا تہجد گزار ہوں۔ فرمانے لگے میرے پاس تو ایک ہی عمل ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں رکھتا، اور فرمایا میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے گرہ نہیں رکھتا، اور میں کسی مسلمان کے ساتھ کبھی حسد نہیں کرتا۔ تو اس صحابی نے عرض کیا آپ کا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ صحابی جنہوں نے اپنا عمل بتایا کہ میں اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے پاک صاف رکھتا ہوں، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری بھی دی، اور جس وقت شہید ہوئے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ میرے پیغمبر سے جا کر کہو کہ حضرت سعد شہید ہو گئے، اور اس کی روح اتنی عظیم اور مبارک روح ہے کہ جب فرشتے اس کو لے کر جا رہے تھے اس کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے، اتنی مبارک روح ہے حضرت سعد کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مسلمان کا دل دوسرے مسلمان کے لیے پاک اور صاف ہونا چاہیے، کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض، حسد اور کینہ نہ رکھیں۔ یہ باطنی بیماریاں ہیں، نظر تو نہیں آتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لگتی ہے خشک لکڑیوں کو راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح یہ حسد کی بیماری انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے ہم بھی اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھیں۔ اور تیسرا عمل جو رمضان میں خصوصاً ہم نے کرنا ہے وہ ہے کہ اس مہینے کی ہر گھڑی کو ہم قیمتی بنائیں، وقت کی قدر کریں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وقت کو ضائع کرنے کے مختلف ذرائع آ چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کام میں مصروف ہیں، حقیقت میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 نعمتیں اللہ نے بندوں کو ایسی دی ہیں جو بہت اعلیٰ ہیں اور بندے ان کی قدر نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک صحت کی نعمت ہے، ایک فراغت کی نعمت ہے۔ جب تک انسان کی صحت ہے، انسان کی جوانی ہے، طاقت ہے، انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ اور دوسرا جب تک بندہ فارغ ہے، وقت ہے، انسان اس وقت کی قدر نہیں کرتا۔ جب یہ وقت چلا جاتا ہے پھر انسان ہاتھ ملتا رہتا ہے، کاش یہ وقت لوٹ آئے، لیکن وقت یہ پھر کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے ہم اپنا وقت قیمتی بنائیں۔ رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، رمضان المبارک میں ذکر و اذکار کریں، رمضان المبارک میں نوافل کثرت سے پڑھیں۔ آج انٹرنیٹ اور موبائل کا دور ہے، دن کو 9-10 بجے جاگتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ وقت اچھا پاس ہوگا، کہیں فیس بک پہ شروع ہو گئے
اور کہیں کوئی واٹس ایپ پہ شروع ہو گئے، کوئی اسی موبائل پہ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور بدقسمتی سے اس میں اچھائی کے بجائے برائی کی چیزیں زیادہ ہیں۔ فحاشی اور قریانی غیر مسلموں نے اس میں عام رکھی ہے۔ بعض لوگ ٹی وی پہ یا اب تو موبائل پہ عام ہے، ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وقت اچھے طریقے سے پاس ہوگا۔ میرے دوستوں، یہ بات میری توجہ سے سنیں، ہم کمزور ہیں، شیطان مختلف طریقے سے ہم پہ حملے کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں فحاشی اور قریانی کے ذرائع ہیں، اور ان چیزوں کے ذریعے شیطان ہمارے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور ہم اس میں ڈرامے دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور ہم اس میں فحش لٹریچر پڑھیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور ہم اس میں غیر مسلموں کی فلمیں دیکھیں، یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ جس طرح ہم نے کھانے پینے کے لحاظ سے روزہ رکھا ہے، اسی طرح رمضان میں ہم اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، اور سارے اعضاء کو ہم گناہوں سے بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔